بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امین کرتا ہوں خیر سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کی دلچسپی میں مزید اضافہ کر دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ 7 افراد کون سے ہیں جو سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے، اور امام مہدی کا ظہور کس شہر سے اور کس مہینے میں ہوگا۔ یہ تمام باتیں سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، جب حالات بہت بدتر ہو جائیں گے، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو اسلام کا نام لے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ زمین فصل اگانا اور آسمان بارش برسانا چھوڑ دیں گے۔ ہر جگہ پہ قحط سالے کا دور دورہ ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ آ کر دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ ناظرین، امام مہدی کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ قوم بنی ہاشم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے۔ اگر ان کے اوصاف کی بات کریں تو جس وقت ان کا ظہور ہوگا ان کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ ناک اونچی، درمیان سے خمدار لیکن خوبصورت لگے گی۔ رنگ گندومی، پیشانی روشن اور کشادہ، اور آنکھیں شرمیلی، دانت چمکدار اور داڑھی گھنی، اور رخسار پر تل کا نشان ہوگا۔ درمیانہ قد اور ہلکا سا جسم ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی۔ بات رک رک کے کریں گے۔ زبان کے اٹکنے کی وجہ سے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ران پر ماریں گے اور اصل تورات اور انجیل کو نکال لیں گے، اور امام مہدی کا علم لدنی ہوگا۔ ناظرین، نعیم بن حماد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں گے اور فتنوں کا دور دورہ ہوگا تو مختلف اطراف سے 7 علماء کرام نکلیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ملاقات کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں کیا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ زیادہ افراد بیعت کریں گے۔ وہ سب مکہ المکرمہ میں اکٹھے ہوں گے جہاں 7 علماء کرام کی ملاقات ہوگی، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیسے آنا ہوا۔ ان میں سے ہر ایک جواب دے گا کہ ہم ایسے آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھوں سے فتنوں کو ختم ہونا چاہیے اور جس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہمیں اس شخص کا حلیہ اور اس کا نام اور اس کے ماں باپ کا نام بھی معلوم ہے۔ 7 علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہو جائے گا اور وہ اسے تلاش کرنا شروع کر دیں گے اور مکے میں ہی اسے تلاش کر لیں گے۔ ناظرین، یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ بہرحال وہ اسے پوچھیں گے کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے؟ وہ کہے گا میں فلاں انصاری ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان سے بچ نکلے گا۔ وہ اس شخص کا تذکرہ ان کے جاننے والے کچھ تجربہ کار لوگوں سے کریں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ شخص وہی ہے جس کی تم تلاش میں ہو، اور وہ شخص مدینہ جا چکا ہوگا۔ یہ لوگ پھر اسے مدینے میں تلاش کریں گے۔ وہ وہاں بھی ان سے منہ موڑ کر دوبارہ مکہ شریف واپس چلا جائے گا۔ یہ لوگ اسے پھر مکے میں تلاش کریں گے اور پھر وہیں اسے تلاش کر لیں گے۔ وہ اسے پوچھیں گے کہ تو فلاں بن فلاں اور تیری ماں فلاں بنت فلاں اور تجھ میں یہی علامتیں، تو ایک مرتبہ ہم سے بچ نکلا ہے، اب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، لہذا اپنا ہاتھ پھیلاؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا مطلوبہ شخص نہیں ہوں، میں فلاں بن فلاں انصاری ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر بچ نکلے گا اور پھر مدینہ واپس چلا جائے گا۔ وہ اسے مدینے میں تلاش کریں گے اور وہ ان سے منہ موڑ کر ایک مرتبہ پھر مکہ لوٹ آئے گا، اور یہ لوگ اسے پھر مکے میں رکن یمانی کے قریب تلاش کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا گناہ تم پر ہوگا اور ہمارا خون تیری گردن پر ہوگا اگر تم بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے۔ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں نکل پڑا ہے، لہذا تمہیں ہاتھ بڑھانا ہی پڑے گا تاکہ ہم آپ کی پیروی میں اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ تب وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ یہ 7 علماء کرام اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ امام مہدی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ ایک ایسی قوم کو لے کر روانہ ہوگا جو دن کو شیر معلوم ہوتے ہوں گے اور رات کو گوشہ نشین عابد و زاہد۔ ناظرین، اس وقت امام مہدی کے اہل بدر کے برابر 313 افراد بیعت کریں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 7 اس کے پاس آئیں گے جبکہ وہ کعبے کے ساتھ اپنا منہ لگائے رو رہا ہوگا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ گویا میں اس کے آنسوں کو خود دیکھ رہا ہوں۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے تو اس وقت آسمان سے یہ ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس آواز کو مکے میں موجود ہر خاص و عام سن لے گا۔ ناظرین، یہ وہ دن ہوں گے جب سعودی حکمران انتقال کر جائیں گے۔ سعودی حکومت کا تختہ مجاہدین سیاہ پرچم کے ہاتھوں الٹ چکا ہوگا۔ حج بغیر امیر کے ہوگا۔ مینا میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا۔ راستے بند ہو جائیں گے۔ حجاج کرام بھی یار و مددگار پڑے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت منصور حرم شریف میں پناہ حاصل کر لیں گے۔ اس پوری کارروائی میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ ذی الحجہ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش شروع ہوگی
اور محرم الحرام میں عشاء نماز کے بعد بیعت شروع ہوگی۔ علماء کرام کہیں گے کہ اگر تم نے بیعت نہ لی تو ہمارا گناہ اور خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں نکل پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیانی نے ایک لشکر حضرت امام مہدی کے تلاش میں روانہ کیا ہوا ہوگا، جو مدینہ منورہ میں لوٹ مار کرے گا اور سادات اکرام کو یرغمال بنا کر مدینہ طیبہ کو برباد کر دے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں صالح بنا دے گا، یعنی اپنی توفیق و ہدایت سے ایک ہی رات میں نسبت نبوت کا نور عطا فرما کر ولایت کے اس مقام پر پہنچا دے گا جہاں وہ اسے پہلے کبھی نہ تھے۔ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر اول بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہوں گی، جبکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان 7 علماء کرام جو حضرت امام مہدی کو تلاش کریں گے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تقریباً 313 افراد نے جہاد کی بیعت کر رکھی ہوگی، اور بعد میں مجاہدین سیاہ پرچم اور شام و عراق کے ابدال مل کر تقریباً 12,000 سے 15,000 تک افراد آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ہم حضرت مولا علی کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بربنائے لطف فرمایا، دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے، اور ان میں یگا نگد الفت و پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کا آپسی تعلق سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ ناظرین، اس جماعت کو ایسی خاص جزوی فضیلت حاصل ہوگی جو نہ اس سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی اور نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی، اور اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے مجمع سے پوچھا، کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امام مہدی کا ظہور انہی 2 ستونوں کے درمیان ہوگا۔ اس پر میں نے کہا کہ بخدا میں ان سے تا حیات جدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی امام مہدی کا انتظار کرتے ہوئے ان 2 ستونوں کے درمیان گزار دی، اور آپ کی وفات بھی مکہ معظمہ میں ہی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور بڑی شان اور شوکت کے ساتھ ہوگا، اور باقاعدہ آسمان سے اس کا اعلان بھی ہوگا، اور محرم الحرام میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔